بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ یہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے کتاب، اور اس میں بہت کچھ ہم لوگ بات سن چکے ہیں۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں بہت اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ أَن تَكْتُمَ النَّصِيحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ فَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ غَشَّ الدِّينَ وَمَنْ غَشَّ الدِّينَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہے یہ بات کہ تم مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے لیے نصیحت کو چھپا ڈالو، یہ حلال نہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے نصیحت کو چھپا لینا یہ حلال نہیں ہے، چاہے مسلمانوں میں سے نیک آدمی کے لیے ہو یا فاجر آدمی کے لیے۔ نیک یا فاجر کسی کے لیے نصیحت کو نہیں چھپایا جائے گا، نصیحت کو نہیں چھپایا جائے گا۔ کس معاملے میں نصیحت؟ فی امر الدین، دین کے معاملے میں نصیحت کرنا۔ دین کے معاملے میں کسی بھی مسلمان کے لیے نصیحت کو نہیں چھپایا جائے گا، یہ حلال نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فمن کتما، جس آدمی نے نصیحت کو چھپا لیا، فقد غش المسلمین، اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو دھوکا دیا۔ جس نے نصیحت کو چھپا دیا اس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا۔ ومن غش المسلمین فقد غش الدین، جس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا اس نے دین میں دھوکا دیا، دین کا دھوکا بازی کیا۔ جس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا اس نے دین کا دھوکا بازی کیا۔ ومن غش الدین، اور جس آدمی نے دین میں دھوکا بازی کیا، فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کیا۔ یہ پوری بات ہے، بہت بہت اہم بات ہے۔ کیا کہا کہ دیکھیے، حلال نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے نصیحت کو چھپائے، چاہے مسلمان نیک ہو یا فاجر گناہگار ہو۔ نیک کے لیے بھی اور گناہگار کے لیے بھی نصیحت کو نہیں چھپایا جائے گا دین کے معاملے میں۔ جس آدمی نے نصیحت کو چھپا لیا اس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا، اور جس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا اس نے دین میں دھوکا بازی کیا، اور جس آدمی نے دین میں دھوکا بازی کیا اس نے اللہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت کیا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا اور وضاحت کر کے دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا، نصیحت کرو نصیحت کرو، کسی کو سمجھائیں گے بجھائیں گے، یہ نصیحت کہتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں النصیحہ ہی الخلوص من الغش، کہتے ہیں کہ نصیحت کہتے ہیں ان باتوں کو جس میں دھوکا نہ ہو۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ دین کی بات کرتے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ان کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، دوسرا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ نصیحت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دین کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دین کی بات کرتے ہیں، دوسرے کو تہجد پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، یہ کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن دھوکہ باز نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ وہ اصل میں وہ نصیحت نہیں ہے،
وہ نصیحت نہیں ہے. نصیحت انہی باتوں کو کہتے ہیں کہ بولنے والا اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بولنے والا اس کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. اور ناصح کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو خالص اللہ کے لیے کسی دوسرے آدمی کو سمجھا رہا ہے، کچھ نیک بات بول رہا ہے، تو کہتے ہیں فالمومن یجب ان یکون ناصحا، مومن کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرنے والا بنے. نصیحت کرنے والا کب بنے گا؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں خالصا من النفاق وخالصا من الغش وخالصا من الخدیعہ. کہتے ہیں کہ وہ نفاق سے پیور ہو، اس کے اندر نفاق نہ ہو اور دھوکے بازی سے بچا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے کسی کو دھوکا فریب میں پڑھنے سے، فریب میں ڈالنے سے وہ بچا ہوا ہو. یکون ظاہرہ و باطنہ سواء فی الصدق. کہتے ہیں اس کا اندر اور باہر سچائی میں دونوں برابر ہونا چاہیے. نصیحت کرنے والا اسی کو کہتے ہیں. آج نصیحت کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن پتہ چلے گا کہ بڑا دھوکے باز آدمی ہے اور دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے دین. النصیحت ہی الدین. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو نصیحت ہی دین ہے، نصیحت ہی دین ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے نصیحت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں اس کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے دین. تو یہ بات ہے کہ دین نصیحت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے خلیفہ جو حاکم ہوتے ہیں اس کے لیے، اور عام پبلک مسلمانوں کے لیے یہ دین نصیحت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک انسان کو تمام بری اخلاق سے بچا ہوا رہنا چاہیے. ایک انسان کو برے اخلاق سے بچا ہوا رہنا چاہیے اور بہترین اخلاق والا بننا چاہیے. اور فرماتے ہیں فالرجل الناس هو الذي ليس عنده غش، کہ نصیحت کرنے والا وہ آدمی ہے جو دھوکہ بازی اس کے اندر نہ ہو. لأحد، کسی کے لیے دھوکہ بازی نہیں کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دین اسی طریقے سے نصیحت کا نام جو ہے، کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے لیے، رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ عقیدے میں پیور ہو. اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت دین کا نام ہے، تو کہتے ہیں وہ عقیدے میں پیور ہو. کہتے ہیں فلا یکون الانسان مسلما الا اذا کان عقیدته سلیما وخالیا من الشرک. ایک آدمی انسان مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ صحیح سلامت نہ ہو، شرک سے وہ بچا ہوا نہ ہو. شرک سے بچا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور بدعت سے بچا ہوا ہے تو وہ آدمی پکا سچا مسلمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، تب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت ہے. کہتے ہیں کہ رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کی عزت کرے، احترام کرے، اور آپ کی اتباع کرے، آپ کی بات کو آگے رکھے، ہر آدمی کے باتوں پر آگے آپ کی بات کو رکھے. یہ ہے نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ بدعت کو چھوڑ دے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے بھی روکا ہے سب کو چھوڑ دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دیا ہے غیب کے باتوں کے بارے میں کہ قیامت کی نشانی اس طرح ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لائے. مستقبل میں جو کچھ بھی ہونے والی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے اس کے بارے میں ایمان رکھے. یہ رسول کے لیے نصیحت ہے دین کے اندر. اور کتاب کے لیے نصیحت کیا ہے؟
کہتے ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ کتاب قرآن پر ایمان لایا جائے، اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کو سکھا جائے، دوسرے کو سکھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کے معنی پر تفقہ حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، غور کیا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت ہے دین کے اندر۔ اور کہتے ہیں اس کو اکثر تلاوت کیا جائے، تو یہ بات ہے، اس کو تلاوت کیا جائے، اس سے غافل نہ ہوا جائے۔ اور مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے دین کے اندر کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب حاکم کوئی بندہ بن گیا تو اس کی اطاعت کیا جائے، اس کی اطاعت کیا جائے، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے، اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے دین میں نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کیا جائے، صحیح راستہ کی طرف بلایا جائے، اور خطاؤں سے ڈرایا جائے، غلطیوں سے ڈرایا جائے، اور نیکی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کو تعلیم دیا جائے، اور جو لوگ غافل ہو چکے ہیں ان کو یاد دلایا جائے، اور خیر کے عادت بنایا جائے، ان کو برائی سے روکا جائے، اور فقیروں پر نرمی کیا جائے، فقیروں پر نرمی کیا جائے، محتاجوں پر صدقہ کیا جائے۔ یہ نصیحت ہے دین کے اندر عام لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہے صحیح مشورہ دیا جائے، اور اگر کوئی راز کی بات بتایا جائے تو اس کو چھپایا جائے، اور خریدنے میں، فروخت میں، تجارت میں، کاروبار میں امانت داری دکھایا جائے، خیانت نہ کیا جائے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے دین کے اندر نصیحت ہے، عام مسلمانوں کے لیے دین کے اندر یہ نصیحت ہے۔ تو یہ بات ہے، یہاں یہی بات ہے کہ نصیحت کو چھپانے کا یہی سب مطلب ہے۔ دین میں نصیحت کو چھپانا نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے جس لائن پر ہیں اس لائن میں پکا سچا رہا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے۔ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اس نے دین کے اندر دھوکہ بازی کیا، اور جس نے دین کے اندر دھوکہ بازی کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کیا، اس نے مومنوں کے ساتھ خیانت کیا۔ تو یہ بات ہے۔ اور یاد رکھیے جب نصیحت کو نہیں چھپائیں گے، اور نصیحت جو کرنے کا جس طریقے سے طریقہ ہے اس طریقے سے کریں گے، تو ملک اور گاؤں محلہ کی اصلاح ہوگی، اور خود مسلمانوں میں اصلاح ہوگی، اور اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ اب سوچئے ایک آدمی دوسرے کو دھوکہ بازی دیتا رہتا ہے، اور جب بات معلوم ہو جائے گی تو اس کی باتوں پر اثر ہوگا؟ نہیں اثر ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ کہیں گے کہ ایسے ہی لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ایسے باتیں آ جائیں گی، اور حقیقت میں ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوتی ہے، دعوت جو صحیح دعوت ہے وہ رک جاتی ہے، اور بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب صحیح نصیحت کیا جائے گا تو گاؤں محلے اور لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 پر 2 میں کہا، وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اور میں وہ چیز جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا سورہ اعراف ہی میں، سورہ اعراف جو 7 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 60 پر 8 میں یہ آیت ہے کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تم لوگوں کے لیے نصیحت کرنے والا اور امانت دار ہوں۔ دیکھیے نصیحت کرنے والا امانت دار ہوتا ہے۔ اگر آدمی نصیحت کرنے والا ہے اور امانت دار نہیں ہے، وہ کس بات کا نصیحت کرے گا؟ وہ کس بات کا نصیحت کرے گا؟ کیونکہ امانت خالی پیسہ پانی کا امانت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کی بھی امانت داری ہونی چاہیے۔ اللہ نے منع کیا جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دینے سے، تو یہ بات ہے۔ اور اسی طرح سے صالح علیہ السلام نے کہا، یہ بھی سورہ الاعراف میں یہ بات ہے 70 پر 9 نمبر کی آیت میں
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں تو تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، لیکن اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ نصیحت کرنے والے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو، نصیحت کرنے والے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ تو نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا کہا؟ نصیحت ایسی باتوں کو کہتے ہیں جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو۔ سامنے والے کو اگر کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں اور اس میں اپنا مقصد چھپا ہوا ہے، وہ نصیحت نہیں ہے، وہ نصیحت نہیں ہے۔ تو نصیحت بالکل پیور ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی۔ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْبِشَارَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ثَلَاثُ بِشَارَاتٍ، تم جان لو، کہتے ہیں تم جان لو کہ موت کے وقت بشارت ہوتی ہے، موت کے وقت بشارت ہوتی ہے، وہ 3 بشارت ہوتی ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، ابشر حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے، جو مرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں فرشتے، اے اللہ کے پیارے، میں خوشخبری سناتا ہوں اللہ کے راضی ہونے کے بارے میں اور جنت کے بارے میں، تم کو خوشخبری میں دیتا ہوں۔ اور فرشتے یا تو کہتے ہیں ابشر یا عدو اللہ بغضب اللہ والنار، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی تم کو میں بشارت سناتا ہوں، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ وَيُقال، اور کہا جاتا ہے ابشر یا عبد اللہ بالجنت بعد الانتقام، اے اللہ کے بندے، تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں لیکن انتقام کے بعد، انتقام کے بعد۔ اور کہتے ہیں ھذا قول ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری بات ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں ہیں۔ یاد رکھیے اس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو ایک خوشخبری سناتے ہیں، اے اللہ کے پیارے، اللہ سے راضی ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، تم کو اللہ کے غضب اور جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، جنت کی خوشخبری ہے لیکن انتقام کے بعد، انتقام کے بعد۔ یاد رکھیے 3 طرح سے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح سے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، دائنے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم پہلے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، مسلمانوں میں لوگ ہیں یہ۔ اور دوسری قسم کے لوگ ایسے مسلمان جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن پہلے ہی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے گا تو ان کے گناہوں کو بخش دے کر کے پہلے ہی جنت میں داخل کر دے گا، یا تو انتقام یعنی جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا دے کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسری قسم کے لوگ کافر یا منافق ہیں، کافر یا منافق ہیں، ان کے لیے جہنم کی یہ بشارت ہے، جہنم کی بشارت ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں کہا ہے، آپ وہ اس حدیث کو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 6140/2 کے اندر ہے۔ وہ حدیث کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میں اس بندے سے ملاقات کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو موت کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ موت کو تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس کذالک یا عائشہ، اے عائشہ، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انما المؤمنون یبشرون
युबश्शरु इंदल मौत, ए आयशा मोमिन लोगों को मौत के वक्त खुशखबरी सुनाई जाती है, मोमिन लोगों को मौत के वक्त खुशखबरी सुनाई जाती है। फ़युहिब्बु लिक़ा अल्लाह, जब खुशखबरी सुनाई जाती है तो मोमिन बंदा अल्लाह से मिलने को पसंद करने लगता है, अल्लाह से मिलने को पसंद करता है। फ़युहिब्बुल्लाहु लिक़ाहु, तो अल्लाह भी उस बंदे से मुलाकात को पसंद करने लगता है। और कहते हैं वल काफिर, और काफिर को भी बशारत सुनाई जाती है जहन्नम की, कि मरने वाले हो उसके बाद तुम जहन्नम में जाओ, मौत के वक्त ही ये सुनाया जाता है। तो वो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद नहीं करता है, नफरत करने लगता है। क्यों? जानता है कि अल्लाह से अब मिलूंगा तो अजाब देगा, तो वो पसंद नहीं करते हैं कि अल्लाह से मिलेंगे। तब अल्लाह ताला भी ऐसे आदमी से, काफिर आदमी से मुलाकात को नफरत करता है, अल्लाह ताला भी ऐसे आदमी से मुलाकात को नफरत करता है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी के अंदर है। और यही बात कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत में है, 30वीं आयत में कहा अल्लाह ताला ने, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उसी पर डटे रहे, मरते दम तक कायम रहे, तो फरिश्ते मौत के वक्त आते हैं उनके पास और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू, डरो मत, डरो मत, वला तहज़नू, और गम न करो, घबराओ नहीं, वबशिरू वअबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी सुन लो, जन्नत की खुशखबरी सुन लो, अल्लती कुंतुम तुअदून, दुनिया में इसी चीज का जो तुमसे वादा किया जाता था, इस जन्नत की बशारत अब सुना रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह ये फरमाया सूरह अल अनफाल की 5वीं आयत में, वलौ तरा इद यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रू अल मलाइका यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जब काफिर आदमी मरता है ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वलौ तरा, जब अगर तुम देख लोगे, जब काफिरों को फरिश्ते मौत देते हैं तो उनके चेहरों को थप्पड़ मारते हैं, उनके चेहरों पर थप्पड़ मारते हैं, उनके पीठ पर मारते हैं और कहते हैं कि जलाने वाली आजाब चखो, जलाने वाली आजाब का मजा चखो। ये फरिश्ते मरते ही वक्त उनको शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ आयतें हैं, बहरहाल याद रखिए, ये बशारत मौत के वक्त होती है। मोमिन आदमी को जन्नत की बशारत, जो मुकर्रबीन है उनको पहले पहले ही जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। और जिन लोगों ने गुनाह किया है तो अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह की चाहत के अंडर है, वो अल्लाह चाहेगा तो तमाम गुनाह माफ करके पहले पहले ही में जन्नत में दाखिल कर देगा, या तो अल्लाह ताला गुनाहों की सजा देकर के जन्नत में जगह देगा। और काफिरों के लिए जहन्नम की बशारत है और जहन्नम की खबर उनके लिए है। तो इन बातों पर हमें यकीन होना चाहिए और ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे हमको बशारत मिले, और ऐसे काम से दूर रहना चाहिए जिससे हमको मौत के वक्त अफसोस करना पड़े, उस वक्त कोई फायदा नहीं मिले, कोई फायदा नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। तो ये सब बातें हैं, इंशाअल्लाह हमारी बात और आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको सच्चा पक्का नासिह बनकर जिंदगी पार करने की तौफीक दे, धोखाबाजी से अल्लाह ताला हमको बचा कर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।